یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، یعنی لباس پہنو. وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ اسراف بھی شیطان کا راستہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. انہ لا يحب المسرفین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی خواہ کھانے کا معاملہ ہو یا لباس کا معاملہ ہو یا پھر کسی بھی اور جگہ پر، اعتدال پہ رہنا. اور بہترین راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے. مثلا کھانے پینے کے بارے میں بھی واضح ہدایات دی ہیں کہ انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، ان سے کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا. یعنی دنیا میں اللہ نے جو رنگ پیدا کیے، جو مختلف نعمتیں پیدا کی، ان کو جائز حدود کے اندر استعمال کرنا یہ بھی شکر گزاری ہے. اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی، یعنی جو اللہ کے وفادار بندے ہیں. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: بے شرمی کے کام، بے حیائی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی کی فرمائی ہوئی ہے. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی. یعنی جس طرح انسانوں کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح قوموں کی زندگی بھی ہوتی ہے، اور جس طرح نیکیاں انسانوں کی زندگی میں اضافہ کرتی ہیں اسی طرح خیر و بھلائی کی روش قوموں کی زندگیوں میں اضافے کا باعث ہوتی ہے. اور اس کے برعکس اللہ کی نافرمانیاں انسان کی زندگی میں بے برکتی پیدا کر دیتی ہیں اور قوموں کی زندگی میں بھی خسارے اور زوال اور تنزل کا سبب بنتی ہیں. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں، یعنی آدم کی اولاد میں سے، انسانوں میں سے، جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، پچھلی غلطیوں سے توبہ کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، یعنی اطاعت نہیں کریں گے، سرنڈر نہیں کریں گے، نہیں جھکیں گے، وہی اہل دوزخ میں سے ہوں گے. دوزخ متکبروں کا ٹھکانہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یعنی دنیا میں جتنے دن کی مہلت ہے ان کے پاس، اور اچھی یا بری زندگی گزارنا جو بھی ان کے حصے میں ہے وہ گزار کے پھر اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے. یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کا سہارا لیتے تھے، جن کی طرف مشکلات میں تم رجوع کرتے تھے، جن سے دعائیں مانگتے تھے، جن کے نام کی نظر نیاز دیتے تھے، کدھر ہیں وہ کیوں نہیں چھڑانے آ رہے تم کو؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اس وقت تو کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا. اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم حق کے انکاری تھے.